صحیح بات ہے. دوسری بات یہ ہے سید، یہ بات اس بات کا جو ہے وہ میں بالکل علل اعلان کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کا اور اس کا مناظرہ ہوا تھا تو آپ لا شک فی کہ آپ اس سے مناظرہ جیت چکے تھے، اور جس موضوع پہ اور جس جزاک آپ کا اللہ. ایک جملہ جو ہے وہ پورے مناظرے پہ سب سے زیادہ قیمتی جو میں سمجھتا ہوں جو جملہ تھا آپ کی پوری گفتگو کے دوران وہ یہ تھا کہ تقیہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اصل بات کو چھپا کر اور وقت اور حالات کے مطابق بات کہی جائے، لیکن سرکار صادق علیہ محمد علیہ السلام نے تو حق بولا، انہوں نے تو تقیہ کیا ہی نہیں. تو یہ آپ کا یہ جملہ بہت خوبصورت تھا. مولا میر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. یہ شخصیت پرست قوم جو ہے نا یہ دیکھتی ہے کہ کہہ کون رہا ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ کہہ کیا رہا ہے. اب آپ میرے ساتھ اس بات پہ کیا اتفاق کریں گے کہ دراصل نکاح کے معاملے میں جو کفو ہے اس کا تعلق ہی عورت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق مرد کے ساتھ ہے ہی نہیں. بے شک یہی بات میں کفو کی شرط ہی خاتون کے میں لیے. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں ایک منٹ کے لیے. میں بھی بسم یہی اللہ. بات عرض کر رہا تھا، یہ نکاح رکن جو پہلی حدیث میں نے پڑھی تھی نکاح کنیزی ہوتا ہے، اس میں بھی بیٹی کے لحاظ سے بات کی گئی کہ جب بھی آپ نے بیٹی کو رشتہ دینا ہے تو پھر آپ نے غور کرنا کس کو آپ دے رہے ہیں. معصوم کا یہ فرمانا بناتنا لبنینا، ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے، وہاں بھی مراد بیٹی تھی. تو بہت ساری بیٹی کو ایسی مرکز حدیثیں جہاں رکھا سے گیا. واضح ہوتا ہے کہ رعایت بیٹی کے لحاظ سے ہی کی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور نسب حسب بے شک اور کف دیکھنا یہ بھی بیٹی کے لحاظ سے، اور پاک سیدہ کے لحاظ سے جو حدیث ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو مولا کائنات کے علاوہ اس کا کوئی کف نہ ہوتا پاک سیدہ کا، تو یہاں بھی بیٹی کی بات ہو رہی ہے. تو بے شک آپ اس میں 100% رائٹ ہیں، اور یہی عقیدہ ہمارا بھی ہے. اچھا، ایک خوبصورت بات بالکل جو ٹھیک. آپ کی بحث سے ملی، جو رات میں سن رہا تھا آپ کو مباحثہ، اس میں یہ جو خارجی والی روایت تھی، جب اس پر میں نے بھی گفتگو کی تھی اور آپ نے بھی اس پر کافی گفتگو کی ہے، تو ایک یہ پوائنٹ کہ جی صدقہ کی جو حرمت کا جو مصداق بنتے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ساری اولاد اس کا مصداق بنی ہے. یعنی جہاں جہاں باقاعدہ اس بالکل لحاظ سے معصوم نے بیان کر دیا کہ فلاں فلاں گروہ کے اوپر صدقہ حرام ہے، اس کا مطلب وہ سید ہے. تو مالکوں کا یہ کہنا خارجی کے سامنے کہ جس ہم پہ صدقہ حرام ہے اس وجہ سے ہم بیٹی نہیں دے سکتے، تو یہ اسی سے یہی نتیجہ نکلتا ہے. تو جہاں جہاں صدقہ جس پہ حرام ہوگا وہاں کوئی غیر سید صدقہ کھانے والا رشتہ لینے نہیں آ سکتا. مالکوں کا یہ قانون بالکل اس پہ پرفیکٹ آتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مخدومہ فاتح شام، مخدومہ عقیلہ بنو ہاشم صلوات اللہ علیہ، ان کا عقد مبارک جو ہے وہ جناب عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ ہوا ہی اس لیے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر پہ بھی صدقہ حرام تھا، خمس ان کا حق تھا. بے شک. یہی وہ واحد معیار تھا.